بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ایک نیا سلسلہ آپ سب کے لیے شروع کر رہے ہیں ہمارے چینل پہ۔ سلسلہ ہے اسلامی اور تاریخی واقعات، اسلامک اینڈ ہسٹوریکل سٹوریز۔ جی ہاں، آپ اس سلسلے میں تمام اسلامی معلومات حاصل کر سکیں گے، تو اس لیے آپ سب کو ایک مشورہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ ہمارے آج کے سلسلے میں جو ہمارا پہلا سلسلہ ہے، اس میں ہم آپ کو جو سٹوری سنانے جا رہے ہیں، جو ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے وابستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ جس نبی علیہ السلام کا نام ذکر ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو جی، ہم اپنا آج کا واقعہ، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ پوری توجہ سے سنیے گا تاکہ اسلامی معلومات بھی مل سکیں اور ان سے اخذ ہونے والے نتائج بھی ہم جان سکیں۔ آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے ایک آنکھ والا آدمی۔ جی، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے اور اولین تابعین میں سے تھے۔ حضرت کعب الاحبار یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بنی اسرائیل کی قوم کا کافی علم تھا آپ کے پاس، اور آپ وہ روایات بیان کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کی۔ حضرت کعب الاحبار، جن کا اصل نام ابو اسحاق تھا، تو آپ خلفۂ راشدین کے زمانے میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سے زیادہ روایات تو منسوب نہیں ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں وہ آپ سے کافی جو ہے بیان کیے ہیں آپ نے۔ تو یہ جو واقعہ ہے ایک آنکھ والا آدمی، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ قحط جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کھانا پینا، اناج، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ خشکی ہی خشکی ہر طرف پائی جاتی ہے، خشک سالی پہلے، پھر اس کے بعد قحط سالی۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا، جب آپ نے خواب دیکھا تھا، وہ بھی قحط کے حوالے سے ہی اس میں کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال قحط ایسا پڑا، قحط کی شدت اتنی زیادہ ہوئی تو سارے لوگ جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ہوئے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے باہم مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور انہیں جا کے یہ سارا واقعہ، یہ سارا ماجرا، یہ سارا مدعا بیان کرتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو گئے سارے، اور واقعہ بیان کیا، ساری صورتحال بیان کی، اور عرض کی کہ اے کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو۔
بارش کی دعا کے لیے وہ سب اکٹھے ہوئے کہ بارش برسے گی، پانی ہوگا، ہریالی ہوگی، تو جو زمین کی خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو جانوروں کے لیے پانی ہوگا، فصلیں دوبارہ ہوں گی، درخت سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری جو سچویشن تھی یہ ساری وہاں بیان کر دی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ پہاڑ پہ چلو، پہاڑ پہ چل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور پیچھے وہ تمام افراد جو تھے آپ کی قوم کے، وہ آپ کے پیچھے چل پڑے۔ تو چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کوئی شخص میرے ساتھ نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ واپس پلٹنا شروع ہو گئے سوائے ایک شخص کے، اور وہ شخص کون تھا؟ جی ہاں، وہی شخص جو ایک آنکھ والا شخص تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا جو تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنا واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، تو اس کو سننے کے بعد آپ بتا دیجئے گا کہ اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ تو اس ایک آنکھ والے شخص نے عرض کی، کیا ہے موسیٰ، ایک مرتبہ میں ایک راہ گزر سے گزر رہا تھا، ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو ایک مکان کے اندر دروازے سے میں نے اپنی اس آنکھ سے اس مکان کے اندر دیکھا۔ اب جب میں نے دیکھا تو وہاں کچھ ایسا مجھے نظر آیا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر مجھ پر اس قدر غالب آیا کہ میں خوف سے کانپنے لگا، ندامت مجھے ہوئی بہت زیادہ، میں شرمندہ ہوا، اور میں نے اپنی اس آنکھ کو ہی نکال دیا جس سے میں اس گھر میں جھانکا تھا۔ اب آپ بتائیے، اگر یہ گناہ ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب آپ پہاڑ پہ پہنچ گئے دونوں حضرات، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ایک آنکھ والے شخص کو ارشاد فرمایا کہ تم دعا کرو، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا قدوس، یا قدوس، یہ دعا کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، آپ ان کو توجہ سے سن لیں۔ یا قدوس، یا قدوس، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش ہو گئی اور حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جی، آج کا واقعہ آپ نے سنا، اس میں کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں، کافی ساری ایسی باتیں ہیں جن سے ہم کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس وقت کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے اور انہیں دعا کے لیے کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو پریشانی ہے،
یہ دور ہو جائے، یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے باتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے اور اس کی ندامت ہو، یہ جو یہاں فعل بیان کیا گیا ہے یہ ایک ان کا خاصہ تھا، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، حدیث پاک ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شخص سے فرمایا کہ اب تم دعا کرو۔ تو اس شخص نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بارش ہو گئی۔ تو دوسروں کو دعا کے لیے کہنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے یا میں تو اس سے زیادہ نیک ہوں، تو میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں تو یہ کم ہے۔ تو دوسروں سے دعا کرانی چاہیے کہ دوسرے کی جو دعا ہوتی ہے وہ ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ آج کے واقعات سے ہم نے یہ سیکھا۔ مزید اس طرح کی باتیں سیکھنے کے لیے، اس طرح کی باتیں سننے کے لیے، اس طرح کے واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، یقیناً پسند آئی ہوگی، تو آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے، انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جائیں گی، آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اور اس حوالے سے آپ جو ہمیں مفید مشورے دیں گے انشاءاللہ ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ واقعے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔